اصل میں جب مسلمان مدینہ طیبہ گئے، پہلے تو قریش والے ہی دشمن تھے، اب مدینے کے اندر آ کے یہودی الگ دشمن ہو گئے۔ بے شک ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا تھا، لیکن ہر موقع پہ وہ نقصان پہنچانے کی اور بدعہدی کرتے۔ اسی طرح ایک تیسری جماعت منافقوں کی، جو بہت بڑی تعداد تھی، عبداللہ بن ابی کی پارٹی۔ تو مسلمان ہر طرف سے گھیرے میں تھے اور ارد گرد کے قبائل الگ حملہ کرنے کی سوچ رہے تھے۔ تو جہاد کا حکم تو مل چکا تھا، لیکن ابھی لڑائی باقاعدہ جاری نہیں ہوئی تھی۔ تو اللہ نے سورہ محمد میں ابتدائی آیات کے اندر دو گروہوں کی پوزیشن بیان کی۔ کافر اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور ان کے اعمال اللہ قبول نہیں کرے گا، یا ان کی کوششوں کو اللہ کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ ایمان والوں کی اللہ غلطیوں کو بھی معاف کر دے گا، ان کے معاملات کی اصلاح کرے گا۔ یہ کوئی اندھی تقسیم نہیں ہے، آگے اللہ وجہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل، کافروں نے باطل کی پیروی کی، سچ کے مقابلے میں جھوٹ کی، حق کے مقابلے میں باطل کی پیروی کی، رسم و رواج کی، اپنے آباء و اجداد کی پیروی کی، خود ساختہ قوانین کی پیروی کی۔ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے حق کی پیروی کی، انہوں نے اپنے خالق کے حکم کی پیروی کی، انہوں نے سچ کی پیروی کی، انہوں نے شرک کے مقابلے میں توحید کی پیروی کی، انہوں نے آباء و اجداد کے مقابلے میں اللہ کے پیغمبر کی پیروی کی، اپنے رب کی طرف سے جو حق آیا اس کی پیروی کی۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے ان کی مثال، ان کی پوزیشن واضح کرتا ہے۔ آگے جنگ کا حکم ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب تمہاری کافروں سے مڈ بھیڑ ہو جائے تو پھر ان کی گردنوں کو مارو۔ یہ نہیں کہ رات چلتے کافر، جب مقابلہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جنگ کی خواہش نہ کیا کرو، عافیت مانگو، لیکن جب جنگ ہو جائے تو پھر سن لو جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ حتی اذا اسخنتموہم، جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو، فشدوا الوثاق، پھر مشکیں کسو۔ جنگ کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، جنگ کے دوران جنگی طاقت کو توڑنا، ان کی کمر کو جھکانا ہے۔ پھر ٹھیک ہے تم قیدیوں کو باندھو، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، پھر تم احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لو۔ یہ ہے سبحان اللہ اسلام کا یعنی کہ حکم۔ کئی جنگی قیدی، بلکہ مکہ جب فتح ہوا ہزاروں کو معاف کر دیا، حنین جب فتح ہوا تو ہزاروں قیدیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ لیکن آج کی اس مہذب دنیا میں، کیوبا کے جیلوں میں اور ابو غریب جیلوں کے اندر صاف امریکہ نے کہہ دیا کہ ان پہ وہ جنیوا کے قیدیوں کے حقوق نافذ نہیں ہوتے، یعنی کہ ان کو ننگا کر کے کرنٹ چھوڑ کے مارا گیا۔ شاید ہم نے انہی سے سیکھا، امریکیوں سے، ننگا کر کے مارنا۔ حالانکہ اسلام تو ہمیں کہتا ہے میت کے سطر کا بھی خیال کرو، میت فوت جو ہو جائے اس کا بھی پردہ رکھو۔ تو اسلام کہتا ہے تم فدیہ لو یا بغیر فدیے کے چھوڑ دو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور مسلم فاتحین کا عمل تاریخ کی کتابوں میں ہے، ہزاروں قیدیوں کو چھوڑ دیا جاتا۔ حتی تضع الحرب اوزارہا، جب جنگ اپنے اوزار رکھ دے، ختم ہو جائے۔ ذالک، یہ اللہ نے کیوں کہا جہاد کا حکم؟ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اللہ چاہتا خود ان سے بدلہ لے لیتا، زلزلے بھیج کے، آندھیاں بھیج کے، اور یعنی کہ آسمانی کڑک گرا کے۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، اللہ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے، تمہارے بعض کو بعض سے آزمانا چاہتا ہے۔ آگے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔